ہم جو ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ الٹا ہمیں جو ہے وہ کافر قرار دیتے ہیں، تو آیا ان کا یہ جو استدلال کرنا ہے اور خود کو مسلمان ثابت کرنا ہے یہ درست ہے؟ اگر کوئی قادیانی آ کر ہمیں السلام علیکم کہہ رہا ہے نا تو یہ منافقت سے کام لے رہا ہے۔ جو ان کے پیروکار ہیں نا مرزائی حضرات، وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے باتیں بنا بنا کے کرتے رہتے ہیں، ہماری کتابوں میں یا ہمارے نظریات افکار اس طرح کے نہیں ہیں۔ اس کا حوالہ مل جائے گا کہ انہوں نے کس کتاب میں یہ بات کی ہے؟ جب ہم دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا تو اس لیے میں نے آپ کو السلام علیکم سے ابتدا نہیں کی یہاں۔ ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو تو بندہ کافر نہیں نہ کہتا، مقصد تو یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک کافر ہو گئے۔ عام بندے کو تو ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور واقعتاً اس کا معنی مفہوم بھی ایسی ہی ہے۔ فتویٰ لگنے کے باوجود یہ مرزا صاحب کو السلام علیکم کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ کیا قادیانی مانیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ یہ کیسی اقلیت قرار پائیں گے کہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے رہیں؟ حقیقی یہ آج تک پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کی جماعت نے متفقہ طور پہ اس کو کافر قرار دے دیا۔ قادیانیوں کا جو ہے نا ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ اس کو مرتد کہیں گے، زندیق کہیں گے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، مرزائیت حقیقت کے آئینے میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا مرزائیت کے حوالے سے قسطوار سلسلہ جاری ہے، جس کے اندر ہم مرزائیوں کے اعتراضات یا مرزائیوں کے حوالے سے جو عوام الناس میں پائے جانے والے شکوک و شبہات ہیں یا جس طریقے سے وہ عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس حوالے سے ہم شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور جن سے ہم یہ شرعی رہنمائی حاصل کرتے ہیں ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے۔ میرے استاد محترم بھی ہیں ماشاءاللہ وہ، اور اس وقت سرگرم عمل ہیں، مختلف علماء کی مجالس کے اندر آپ موجود ہوتے ہیں، چاہے وہ سرکاری سطح پہ ہو یا پرائیویٹ سطح پہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بہت سے خیر کے کام لیے ہیں اور لے رہے ہیں۔ میری مراد جناب محترم فضیلت الشیخ مفتی خاور رشید بٹ صاحب، جو کہ اس وقت ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ استاد محترم، اور آپ کو بہت بہت مبارکباد بھی کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو سعادت دی کہ آپ اس وقت حج کر کے آئے ہیں۔ اللہ آپ کا جانا قبول فرمائے اور اللہ رب العزت آپ سے مزید خیر کے کام لیتا رہے۔ استاد محترم، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ پچھلے پروگرام کی ہی کڑی ہے، جس کے اندر ہم نے بات کی تھی کہ جو مرزائی حضرات ہیں وہ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں اور دلائل اس طرح کے قرآن مجید کے بیان کرتے ہیں، تو مختلف آیات کا وہ سہارا لیتے ہیں اور عوام کو پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک جو بنیادی ان کا اعتراض ہے قرآن کریم کی آیت نمبر جو 94 ہے سورۃ النساء کی، اس سے وہ استدلال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ جو بندہ تمہیں سلام کرے تو تم اس کو کافر قرار نہ دو، تو ہم جو ہیں وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو آپ الٹا ہمیں جو ہے وہ کافر قرار دیتے ہیں، تو آیا ان کا یہ جو استدلال کرنا ہے اور خود کو مسلمان ثابت کرنا ہے یہ درست ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ قادیانی لوگ یہ دھوکہ دیتے ہیں استدلال کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید زیادہ تر جو ہماری عوام ہے وہ سادہ پڑھی ہوئی ہے بغیر ترجمے کے، تو انہیں تو نہیں پتہ چلتا کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب قادیانی لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں، یہ استدلال کرتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ جی یہ آیت نکالیں، یہ کہاں پر ہے، تاکہ ہم دیکھ لیں کہ لکھا ہوا کیا ہے۔ جیسا کہ آپ نے حوالہ دیا سورہ نساء کی آیت نمبر 94 میں یہ بات موجود ہے، اور آپ حیران ہوں گے کہ قادیانی لوگ صرف اتنا ہی جملہ پڑھیں گے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ جو تمہیں السلام علیکم کہے تم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے آیت اتنی نہیں ہے، آیت سے اس سے پہلے بھی کچھ جملے ہیں، اس کے بعد بھی کچھ جملے ہیں، وہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں کہ پوری آیت جب پڑھیں گے نا تو اس کے اندر ہی ان کے استدلال کا رد موجود ہے۔ جب ہم کہتے ہیں جی لائیں قرآن مجید کھولیں اور یہ پوری آیت پڑھ کر سنائیں، تو جب ہم پوری آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے کہ آپ سفر کے اندر ہیں
اور سفر کے اندر آپ کو ایک ایسا بندہ ملا ہے جس کے عقیدے کا اور جس کے مذہب کا آپ کو علم نہیں ہے، اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، چونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بندہ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، اور السلام علیکم کہنا جو ہے یہ تو اسلامی شعار ہے۔ ایسی تو ہمارا پہلا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، مومن ہے، مسلمان ہم بغیر تحقیق کے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ اس آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان ہوا ہے۔ میں پوری آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ہماری عوام کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ کس قدر جو ہے وہ دجل سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا، اے ایمان والو جب تم اللہ کے راستے میں سفر کرو تو تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اور نہ تم کہو اس آدمی کو جو تمہیں السلام علیکم کہتا ہے کہ تم مومن نہیں ہے، اس کو یہ نہیں تم کہہ سکتے۔ تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، ایمان تم نے چھپایا ہوا تھا، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہیں کھل کر جو ہے وہ ایمان کا اظہار کرنے کا موقع مل گیا، اور جس بندے کو تم نے قتل کیا ہے یہ اصل میں پوچھے ایک پس منظر ہے۔ جی جی وہ جو چرواہا تھا اس نے صحابہ کو السلام علیکم کہا، تو صحابہ نے سمجھا کہ شاید یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں السلام علیکم کہہ رہا ہے، تو صحابہ نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی جو تھوڑی سی بکریاں تھیں وہ لے لی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ پہلے تم بھی ایسے تھے، اس نے اپنا ایمان چھپایا، تم بھی پہلے اپنا ایمان چھپا کر رہتے تھے، اللہ نے تمہارے اوپر احسان کیا، فتبینوا، تو تحقیق کر لو، ان اللہ بما تعملون خبیرہ، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کے بارے میں خوب باخبر ہے۔ اب ہم نے جب یہ آیت پڑھی تو اس آیت کے اندر ہی ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ یہ اس موقع کی ہے کہ جب ہم سفر کریں، اور سفر کے دوران ایسا بندہ ملا ہے جس کے عقیدے کا، جس کے مذہب کا ہمیں پتہ نہیں ہے، اور وہ اگر اسلامی شعار استعمال کرتا ہے تو ہمارا پہلا تاثر یہ ہونا چاہیے کہ وہ بندہ مسلمان، بغیر تحقیق کے ہم اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے۔ 2 دفعہ اس آیت کے اندر فتبینوا فتبینوا، تحقیق کر لو، تحقیق کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تحقیق ہو جائے گی پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگر وہ کفر کا فتوے کا حقدار ہے تو کفر کا فتویٰ لگے گا۔ یعنی اسلام حکم ظاہر پہ ہی لگاتا ہے۔ بالکل۔ اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں، ہم دوسرے شہر کے لیے گئے ہیں، لاری اڈے میں پہنچے ہیں، وہاں پر ایک گاڑی میں سوار ہوئے تو بیٹھے ہیں، کچھ دیر کے بعد ایک آدمی گاڑی کے اندر آیا اور اس نے داخل ہوتے ہی السلام علیکم کہا، تو ہمارا پہلا تاثر کیا ہونا چاہیے اس بندے کے بارے میں کہ مسلمان ہے وہ، لیکن وہی بندہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا آپ کے ساتھ والی سیٹ پر، گفتگو شروع ہوئی تو پتہ چلا یہ تو ہندو ہے، پتہ چلا یہ تو عیسائی ہے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم پھر بھی اس کو مسلمان سمجھیں گے؟ کیونکہ اب تحقیق ہو گئی ہے، یہ آیت اس کے متعلق ہے جس کی تحقیق نہیں ہوئی صحیح، اور اس نے اسلامی شعار استعمال کیا ہے، اس لیے پہلا تاثر ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ وہ مسلمان ہے۔ اب قادیانی لوگ جو ہیں وہ ایک جملہ درمیان میں سے اٹھا کر کہتے ہیں جی یہ اصول بیان ہوا ہے کہ جو تمہیں السلام علیکم کہے تم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں، تو کیا جس کی تحقیق ہوگی اس کے بارے میں یہی فتویٰ ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ قادیانیوں کے بارے میں تحقیق ہوگی ہماری، مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی میں اس کے اوپر کفر کا جب فتویٰ لگا اور باقاعدہ اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی اور اس کی کتابوں کو سامنے رکھ کر، اس کے عقائد کو سامنے رکھ کر پھر اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اور پاکستان بننے کے بعد 1974 میں قومی اسمبلی کے اندر باقاعدہ ان کو دعوت دی گئی اور انہوں نے وہاں پر آ کر سوالوں کا جواب دیا، اپنے عقائد کو کھول کر انہوں نے بیان کیا، پھر اس کے بعد ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا، تو تحقیق تو ہو گئی۔ اب ہم قادیانیوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے گلی محلے کے اندر صفائی کرنے کے لیے مسیحی حضرات جو ہیں وہ عام طور پر ہائر کیے جاتے ہیں اور وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، صبح صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ باہر نکلیں سیر کے لیے تو وہ صفائی کر رہے ہوتے ہیں ایسی میں تو اگر وہ آپ کو جانتا ہے یا نہیں بھی جانتا پھر بھی چودھری صاحب السلام علیکم کہتے ہیں، حاجی صاحب السلام علیکم، وہ سلام کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ اب ہمیں پتہ ہے یہ مسیحی ہے، ہمیں تحقیق ہو چکی ہے یہ مسیحی بندہ ہے،
تو کیا وہ ہمیں جب سلام کر رہا ہے تو کیا قادیانی یہ فتویٰ دیں گے کہ یہ مسلمان ہے؟ بالکل نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی تحقیق ہو گئی ہے. اور قرآن نے یہاں پر کیا فتبینوا، 2 دفعہ آ رہا ہے فتبینوا، تحقیق کرو تحقیق کرو. تو جس کے بارے میں تحقیق ہوگی اس کا یہ حکم نہیں ہے. مزید اس کو اگر ہم ایسے انداز سے سمجھیں کہ مرزا غلام محمد قادیانی کے نزدیک چونکہ ہم کافر ہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہمارے نزدیک مرزا غلام محمد قادیانی اور اس کے پیروکار کافر ہیں کیونکہ وہ ایک جھوٹے آدمی کو نبی مان رہے ہیں. ہم دونوں فریق ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. مرزا غلام محمد قادیانی کا اصول یہ ہے کہ وہ کسی بھی کافر کو یعنی ہم مسلمانوں کو سلام نہیں کرے گا. یہ اس کا موقف ہے. اگر کوئی قادیانی آ کر ہمیں السلام علیکم کہہ رہا ہے نا تو یہ منافقت سے کام لے رہا ہے، وہ اپنے نبی کی بات کو رد کر رہا ہے. دلیل اس کی یہ ہے کہ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ نے جب مرزا غلام محمد قادیانی کو سمجھانے کی کوشش کی، اس کے اوپر فتویٰ جب لگانا تھا تو اس سے پہلے جو طریقہ کار ہوتا ہے شرعی کہ بھئی پہلے بندے کو سمجھایا جاتا ہے بھی تیرے اندر یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے، توبہ طائب ہو جا ورنہ حجت تمام معاملہ خراب ہو جائے گا. حجت تمام انہوں نے کی، لیکن مرزا غلام محمد قادیانی جو ہے وہ اپنے عقائد کے اوپر اڑا رہا. تو مولانا نے جب فتویٰ لگایا اس کے اوپر تو چونکہ خط و کتابت ہو رہی تھی، تو جب اس نے خط لکھا پھر فتوے کے بعد کہتا ہے جی چونکہ آپ نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا ہے، اب اس فتوے کی وجہ سے ہم دونوں فریقوں میں سے ایک تو کافر ہو گیا. اگر میرے واقعی عقائد کفری ہیں تو میں کافر، اور اگر میں کافر نہیں تو جو کافر کہنے والا ہے وہ خود کافر ہو گیا. یا آپ کافر ہو گئے ہیں یا میں کافر ہو گیا. تو جب ہم دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا تو اس لیے میں نے آپ کو السلام علیکم سے ابتدا نہیں کی. یہاں پر ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو تو بندہ کافر نہیں نہ کہتا، مقصد تو یہ ہے کہ آپ میرے نزدیک کافر ہو گئے. تو چونکہ یعنی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نزدیک آپ کافر ہیں اس لیے میں آپ کو السلام علیکم نہیں کہہ رہا. یعنی مرزا غلام محمد قادیانی کا اصول یہ ہے، اس کا موقف یہ ہے. اب اگر کوئی قادیانی آ کر ہمیں السلام علیکم کہہ رہا ہے تو ہماری عوام کو جان لینا چاہیے کہ یہ بندہ اصل میں مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے. وہ ہمیں مسلمان نہیں سمجھتے، ہمیں وہ کافر سمجھتے ہیں، اور کافروں کو السلام علیکم سے ابتدا کرنا یہ تو مرزا قادیانی نے منع کیا ہے. وہ کہتا ہے جی میں تو ابتدا نہیں کروں گا آپ سے السلام علیکم کے ساتھ. لہذا اگر وہ ہمیں سلام کہتے تو یہ منافقت سے کام لے رہے ہیں. وہ صرف یعنی کہہ لیں کہ اس دلیل کو جو ہے وہ اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے، یہ استدلال جو کر رہے ہیں اس کو اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں. اصولی طور پر وہ ہمیں السلام علیکم نہیں کہہ سکتے، جیسے ہم اصولی طور پر انہیں السلام علیکم سے ابتدا نہیں کر سکتے. اچھا استاد محترم، قطع کلامی معاف، آپ نے بھی بات کی نا جو مرزا غلام محمد قادیانی سے متعلق ہو، تو جو ان کے پیروکار ہیں نا مرزائی حضرات، وہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے کرتے رہتے ہیں، ہماری کتابوں میں یا ہمارے نظریات افکار اس طرح کے نہیں ہیں. تو اس کا حوالہ مل جائے گا کہ انہوں نے کس کتاب میں یہ بات کی ہے؟ مرزا قادیانی نے جو اس کے خط و کتابت ہے نا وہ سارے قادیانیوں نے مکتوبات کے نام سے جو اکٹھے کر دیے. تو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ کے ساتھ جو مرزا قادیانی کے خط و کتابت ہوئی ہے نا، یہ مکتوبات کی پہلی جلد کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور یہ جو میں نے خاص حوالہ پیش کیا ہے، یعنی جس خط کے اندر اس نے کہا جی چونکہ ہم دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا، بالفاظ دیگر میرے نزدیک چونکہ آپ کافر ہیں اس لیے میں آپ کو السلام علیکم سے یہ خط کی ابتدا نہیں کر رہا. یہ 337 نمبر صفحہ ہے، مکتوبات کی جلد نمبر 1 ہے. مزید میں اس بات کو اگر سمجھاؤں، یعنی قادیانیوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں اس موقع پر جب وہ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھئی آپ کے نزدیک اگر یہ معیار ہے کہ کوئی آپ کو السلام علیکم کہے تو آپ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، اسے مسلمان ہی سمجھیں گے. تو مرزا غلام محمد قادیانی کا ایک بڑا پرانا ساتھی تھا ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی. یہ مرزا غلام محمد قادیانی کا بڑے قریبی ساتھی تھا، اور یہ ان 313 افراد میں شامل ہے جو مرزا صاحب کے خاص الخاص بندے تھے. اچھا، 313 کا کنسیپٹ ان کے یہاں بھی موجود ہے.
اصحاب بدر کے مقابلے میں مرزا قادیانی نے 313 اصحاب اپنے ساتھیوں کے نام جو ہے وہ باقاعدہ لکھے ہوئے، اس کے اندر ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کا بھی نام ہے۔ تو یہ کافی عرصہ مرزا غلام محمد قادیانی کا پیروکار رہا، لیکن مسائل کے اوپر اختلاف ہونے کی وجہ سے مرزا غلام محمد قادیانی نے اس کو اپنی جماعت سے خارج کر دیا۔ اس نے خط و کتابت کی، مرزا صاحب کو مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن مرزا صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں نبی اور ایک عام بندہ مجھے مسئلہ سمجھائے، یعنی میں اپنے لفظوں میں یہ بات کر رہا ہوں۔ تو اس نے جو ہے نا کہا جی یہ ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہی نہیں ہے۔ مرزا قادیانی نے اس کے اوپر کفر کا حکم بھی لگا دیا۔ صحیح۔ آج بھی آپ قادیانی سے پوچھیں گے نا، مرزا صاحب کا ایک ساتھی تھا ڈاکٹر عبدالحکیم، تو اسے پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب آپ کہیں گے نا کہ ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد، اچھا آپ اس کی بات کر رہے ہیں، قادیانیوں کے ہاں یہ بندہ ڈاکٹر عبدالحکیم مرتد کے لقب سے مشہور ہے۔ صحیح۔ اگر اکیلا نام لیں گے تو شاید ان کو پتہ نہ، لیکن جب آپ لفظ مرتد ساتھ بولیں گے نا تو اچھا آپ اس کی بات کر، یعنی مرزا قادیانی نے اس کو مرتد قرار دیا، اور وہ مرتد کے لفظ سے ہی مشہور ہے ان کے پوری جماعت کے اندر۔ اب یہ بندہ جب اس کے اوپر ارتداد کا حکم لگ گیا، مرزا قادیانی نے اس کے اوپر کفر کا حکم لگا دیا کہ یہ بندہ کافر ہو گیا، یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے، تو میں اس کو اپنی جماعت سے خارج کرتا ہوں۔ تو اس نے مرزا صاحب سے خط و کتابت جاری رکھی، فتویٰ لگنے کے باوجود یہ مرزا صاحب کو السلام علیکم کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ کیا قادیانی مانیں گے کہ یہ بندہ مسلمان ہے؟ مشہور ہی انہوں نے مرتد سے کیا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر وہ مسلمان مانیں گے تو مرزا صاحب جھوٹے ثابت ہوتے ہیں کہ انہوں نے کہا یہ بندہ کافر ہے، مرتد ہو گیا، اور یہ آج کا قادیانی کہہ رہا ہے جی وہ مسلمان ہے کیونکہ اس نے السلام علیکم کبھی بھی نہیں کہیں گے۔ نہیں کہیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ بھی بالفاظ دیگر مانتے ہیں کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو ہم عوام کو بیان کر رہے ہیں۔ گمراہ کرنے کے لیے اصل مقصد ان کا عوام کو گمراہ کرنا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام جو ہے وہ ہماری طرف آ جائے، اس کے لیے انہیں جھوٹ بولنا پڑے، اپنے نبی کو جھوٹا کہنا پڑے، گالی دینی پڑے، کچھ کرنا پڑے، وہ کر جاتے ہیں۔ یہ حوالہ جو ہے یہ ڈاکٹر عبدالحکیم پٹیالوی کی جو کتابچے ہیں جو اس نے اس زمانے میں خط و کتابت کی اور مرزا غلام محمد قادیانی کے خلاف اپنے کتابچے شائع کیے، یہ احتساب قادیانیت کتاب ہے، ایک سلسلہ کتب ہے۔ اس کے اندر ہندوستان کے زمانے میں اور بعد میں بھی علماء نے جو قادیانیوں کے خلاف کام کیا ہے نا، اس کو ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا، تو اس کی 60 جلدیں جو ہیں وہ مکمل ہوئیں، اور 60 جلدوں پر جا کر وہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد محاسبہ قادیانیت کے نام سے ایک نیا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے جو روح رواں ہیں مولانا اللہ وسایا، انہوں نے یہ کام جو ہے شروع کیا۔ تو اس کی جو 60ویں جلد، آخری جلد احتساب قادیانیت کی، اس کے اندر آج بھی ڈاکٹر عبدالحکیم کی یہ خط و کتابت موجود ہے، اور اس کے اندر آج بھی وہ خط اسی طرح کہ اس نے مرزا قادیانی کو فتویٰ لگنے کے باوجود السلام علیکم کہہ کر جو ہے وہ پکارا۔ لیکن یہ ان کے پیروکار پھر بھی ان کو مرتد ظاہر کبھی بھی نہیں اس کو مسلمان کہیں۔ تو جب یہ لوگ ڈاکٹر عبدالحکیم کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو ہم انہیں مسلمان کیسے مانیں اس السلام علیکم کہنے کی وجہ سے، جو باقاعدہ سرٹیفائڈ کافر ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں اس آیت کے اندر بات کچھ اور ہو رہی تھی، انہوں نے صرف اپنا کہہ رہے الو سیدھا کرنے کے لیے جو ہے نا وہ غلط استدلال کر کے عام بندے کو جو ہے وہ پھانسنے کی کوشش کی۔ بہت شکریہ استاد محترم، آپ نے ماشاءاللہ بڑے عمدہ انداز سے بات کو کھولا ہے اور سمجھایا ہے کہ کس طریقے سے یہ لوگ باقاعدہ ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں عام عوام کو گمراہ کرنے کے لیے، اور عام بندے کو تو ان چیزوں کا بالکل بھی علم نہیں ہوتا، کہ وہ تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جا رہی ہے اور واقعتاً اس کا معنی مفہوم بھی ایسی ہی ہے اور ٹھیک ہے، تو ہم ان کو کس طرح کہہ سکتے ہیں، یہ تو ہمارے سامنے اسلام بلا بھی رہے ہیں۔ تو لیکن اصل حقیقت کیا ہے، ان کے اپنے عقائد و نظریات کے اندر وہ چیزیں مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی بیان کر رکھی ہیں۔ تو ناظرین کرام، ہمیں ان چیزوں کو بخوبی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے وہ لوگ ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، جال سازی سے، دجل سے، فریب سے کام لیتے ہیں اور ہمارے سامنے قرآن بیان کرتے ہیں یا احادیث بیان کرتے ہیں جو کہ مسلمانوں کی ہیں، اور خود جو ہے وہ
اپنے پس پردہ جو عقائد اور نظریات رکھتے ہیں وہ کس قدر دھوکے پر مبنی ہیں. تو آپ کو چاہیے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش ہو تو آپ علماء کرام سے، جو مستند علماء کرام ہیں، مناظر ہیں، ان سے رابطہ کریں، ان سے رہنمائی حاصل کریں کہ یہ پینترا اختیار کر رہے ہیں تو اس کا کیا جواب ہے. ہم انشاءاللہ دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے اور اس کو مزید کھول کے آپ کے سامنے رکھیں گے. تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.